بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز، رمضان کا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت جو ہے ایک وقت گزر ہے. تو اس میں جو ہے نا میں آپ کو یہ والی دعا بتانا چاہتی تھی. اصل میں اس کو بتانے کا اصل میں یہ بھی مقصد ہے کیونکہ بہت سے جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو دعا ہے یہ بہت بیسٹ ہو سکتی ہے ایسی سچویشن میں، جیسے کہ اگر آپ جو ہے ڈپریشن سے ڈیل کر رہے ہو یا آپ کسی بھی دماغی امراض کا شکار ہیں. اچھا جی، یہ جو دعا ہے تھوڑا سا میں اس کی تھوڑی سی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ کچھ ایسی جو مذہبی سی باتیں ہیں ان پہ میں نے خود کچھ پرسنل میری کچھ ایک ریسرچ کہہ لیں یا کچھ پرسنل میری آپ سوچیں کہ ایک جستجو ہے جو کہ گاہے بگاہے میں جو ہے نا میں آپ تک لاتی رہتی ہوں کسی نہ کسی فارم میں. اچھا جی، یہ جو دعا ہے جو ہے یہ ہے ڈپریشن کے مریضوں کو اکثر جو ہے نا یہ سجیسٹ کی جاتی ہے، یا کوئی بھی جیسے آپ انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں. اچھا، تو اب دعا کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو بات یہ آتی ہے کیونکہ دیکھیں آج کل جیسے جو زمانہ ہے، ہمارے جو ینگ بچے ہیں انہیں جو بھی آپ کچھ کہو کہ یہ آپ کریں بیٹے، یہ دعا پڑھیں، تو وہ آلویز جو ہے آپ سے ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن چاہتے ہیں ہر بات کی، بھئی کیوں، آخر کیا دعا میں ایسا کیا ہے. تو دیکھیں دعا جو ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ کائنڈ آف ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے نا ایک سوچیں کہ ایک درخواست یا ایک ریکویسٹ اس کے سامنے ہم رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ اس طرح سے کر دیں اگر ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا جو ہے نا یہ دعا آپ کو فوکس دیتی ہے. اچھا، فوکس جو ہے اب کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ فوکس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں فوکس اصل میں جو ہے آپ کی ایک برین کی پاور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے. آپ خود دیکھو گے کہ جس بھی چیز کو آپ فوکس کرتے ہو اس دنیا میں تو وہ چیز جو ہے نا وہ امپروومنٹ اس میں آتی ہے. اب وہ چاہے کچھ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ اگر اپنی اسٹڈیز کو فوکس کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ پھر ٹھیک ہے اس کے گریڈز امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جیسے خواتین ہیں وہ اپنے جیسے بالوں کو ذرا دھیان دیتی ہیں، اسکن کو ذرا دھیان دیتی ہیں، فوکس کرتی ہیں، تو وہ ان کو جو ہے خود ہی اچھے سے ریزلٹس ملنے لگتے ہیں. تو اسی طرح آپ اگر کسی چیز کو اگنور کرتے ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جو اگنورنس کی وجہ سے یا اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ چیز جو ہے اس میں بعض اوقات ہمارا جس میں فوکس نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے وہ اتنی امپرومنٹ آپ کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. تو دعا کیا ہے؟ ایک تو ریکویسٹ ہے اللہ میاں سے، اور دوسرے جو ہے وہ دعا جو ہے آپ اپنا جو ہے اپنے برین کا فوکس امپروو کر رہے ہو کہ مجھے جو ہے اصل میں اب ان چیزوں پہ کام کرنا ہے، یا آپ اپنے برین کو ایک سگنل دے رہے ہو کہ اب آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے یعنی یہ ڈیول وے میں، یعنی دونوں طریقوں سے یہ آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے دعا کا. اچھا، اصل میں یہ سوال جو ہے مجھے اس لیے میرے ذہن میں آیا کیونکہ مجھے جو ہے ایک ہندو عورت ملی اور اس نے کہا کہ میں بڑی پریشان تھی اور مجھے جو ہے آپ کے ایک مذہبی پیشوا ہیں تو انہوں نے مجھے نا یہ دعا بتائی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ کتنی زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی یہ پڑھی تو مجھے جو ہے نا اس سے میرے بہت سے مسئلے حل ہو گئے تھے. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا لیکن آپ تو ہندو ہو، آپ کیسے، آپ کے مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تو کہتی ہے بس دیکھ لیں. تو مجھے بڑا میں کیوریس ہوئی کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہے جو یعنی نان بلیورز جو ہیں وہ ان کو بھی کچھ مطلب دعا میں کوئی ایسی ایک طاقت ہے کہ جو نان بلیورز کو جو ہے وہ ان پہ بھی اثر کرتی ہے یہ چیز. تو وہ یہی ہے کہ بھی آپ جو ہے نا دعا میں ایک آپ کو جو ہے نا آپ کا فوکس جب امپروو ہوتا ہے، آپ کا برین جب ایک فوکس پہ کام کرتا ہے تو وہ خود ہی بخود ہی جو ہے نا آپ کو اس کے اچھے نتائج جو ہے نا آپ کو ملنے لگتے ہیں، چاہے آپ کا مذہب کوئی بھی ہو. پھر مجھے لگا کہ دعا میں ایک طاقت ہے بے شک. تو اب چلیں یہ میں آپ کو ایک اپنی ایک عاجز سی ایک رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کسی کو اگر اس سے اعتراض ہو سکتا ہے، بالکل ظاہر ہے میں کوئی ادھر مذہبی کوئی پرسن نہیں ہوں، میں بھی بالکل ایک عام سی خاتون ہوں جو کہ بس صرف فرق یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ سوچتی رہتی ہوں ان باتوں کو لے کر. تو چلیں جی، خیر اب اس دعا کے پیچھے جو ہے کیا سائنس ہے، کیا حقیقت ہے، اس کو جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں.
اچھا جی، اس میں جو ہے نا آپ یہ جو دعا ہے یہ بہت زبردست ایک دعا ہے، اور اس میں جو ہے نا ساری جو آپ کی ڈپریشن کی جو باتیں ہیں نا، یعنی کہ جو ڈپریشن کے جو ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں جس میں سے آپ گزرتے ہو، تو اس میں ان سب فیزز کو جو ہے نا اس دعا میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے. یعنی یہ اتنی پیاری یہ دعا مجھے لگی، یہ مجھے آئی ڈونٹ نو کس نے مجھے دی، مسجد میں آئی تھنک کسی آنٹی نے دی یا کسی نے دی، تو میں حیران ہو گئی، اور پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کا جو ہے ترجمہ بھی بتایا، تو میں حیران ہوئی. میں نے کہا دیکھیں بھئی یہ تو بالکل جو ایک ڈپریشن کا جیسے ایک پیشنٹ ہوتا ہے، اور وہ جو جس چیز سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ بالکل یہی فیزز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک. اچھا یہ جب بھی آپ کہتے ہو کہ اللہم انی اعوذ بک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لے. ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے. اچھا جی، کس چیز سے؟ من الہم والحزن. اچھا جو ہم جو ہے نا اصل میں یہ عربک کا بہت ہی پیارا ورڈ ہے، اور اس میں مطلب عربک میں اصل میں نا بڑی بیوٹی ہے کہ اس میں نا بہت سے کیفیات کے لیے ڈفرینٹ الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنے زیادہ الفاظ شاید اردو میں بھی میں نے نہیں دیکھے، اتنے زیادہ الفاظ میں نے انگلش میں بھی نہیں دیکھے، لیکن عربک جو لینگویج ہے نا اس کی یہ بڑی بیوٹی ہے کہ اس میں نا ڈفرینٹ کیفیات کے لیے ڈفرینٹ الفاظ ہیں. اچھا جو ہم جو انہوں نے یوز اس میں ہے نا، جو استعمال ہے جو اس میں، تو ہم جو ہے نا اس میں ایک ایسا یہ ایک یعنی آپ سوچیں کہ یہ ایک ایسا غم جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. یہ ہم جو کا ورڈ جو ہے نا یہ اس غم کے لیے یوز ہوتا ہے. اب دیکھیں غم تو اب بہت سے انسان کو ملتے ہیں، جیسے اب کوئی غم ہے، جیسے اب چلیں آپ کی جیسے سائیکل آپ نے باہر کھڑی کی، کوئی اٹھا کے لے گیا، آپ کو بڑا غم ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آپ کا بٹوا کہیں گر گیا، آپ بڑا آپ کو دکھ ہوا، ہو بھئی میرے اس میں اتنی منی تھی اور وہ چلی گئی. ٹھیک ہے. تو لیکن جو ہم کا جو ورڈ ہے نا یہ وہ والا غم ہے جو کہ آپ سوچو کہ جو اندر سے اندر ہی انسان کو کھا جاتا ہے. اچھا ہم والے اب غم کون سے ہیں؟ اچھا ہم والے غم دیکھیں یہ ہوتے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ کسی انسان کا جوان بچہ تھا وہ اللہ نے لے لیا، یا کسی کے جوان بچے کو کوئی بیماری آ لگی. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ جیسے آپ کی بیٹی کوئی جیسے خدا نہ خواستہ مطلب کسی کی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا. اچھا تو مطلب یہ ہم جو ہے نا، اب دیکھیں فار ایگزامپل چلیں ڈیورس ہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کسی کی بیٹی کو خدا نہ خواستہ ڈیورس ہوگی، وہ گھر واپس آ گئی، تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا یہ ایک غم ماں باپ اس کو سہ نہیں پاتے. تو یہ جیسے ایک ہم ان کے دلوں میں جیسے نا ایک جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا ہے، یہ وہ والا جو ہے نا غم جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ غم جو ہے نا یعنی اب دیکھیں جیسے اب فار ایگزامپل دیکھیں میرا بچہ اسپیشل نیڈ ہے، تو میں بھی ظاہر ہے ایک ہم کا جو ہے میں شکار ہوں، یا تھی یا ہوں، شاید ابھی بھی نکل رہی ہوں. لیکن وہ ہم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب بچہ جس کا اسپیشل نیڈ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ہم کیا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے سینے میں کسی نے چھرا گھونپا ہوا ہے، آپ اس کے مسئلے دیکھتے ہو، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، آپ اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن آپ ہر دفعہ جو ہے نا آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہو. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک سٹریس بڑھتی ہے. اب وہ سٹریس جو ہے مطلب اب اگر آپ دنیا دار پرسن ہیں تو یہ واقعی آپ کے اندر ایک سٹریس بڑھتی ہے. سٹریس یہ بڑھتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو آپ ٹھیک نہیں کر پاتے ہو، وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتی. آپ ان کو دیکھتے ہو، آپ ان سے فائٹ کرنا چاہتے ہو، آپ کر نہیں سکتے ہو، آپ بالکل آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہو. تو یہ چیز آپ کے اندر کیا بڑھاتی ہے؟ سٹریس ہارمون. سٹریس ہارمون جس کے اندر بھی بڑھتا ہے، پھر اس کے اندر کیا چیز نیکسٹ اسٹیپ میں آ جاتی ہے؟ ڈپریشن. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا دعا اس میں کتنا اچھا جو ہے کہا گیا کہ بھی یا اللہ تو ہمیں بچا لے. ایک تو ہم سے ہمیں بچا، ایک ایسے دکھ سے بچا جو کہ ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے، اندر ہی اندر ہمیں مار دے، اندر ہی اندر ہمیں ختم کر دے. ٹھیک ہے. تو آپ غم دیکھیں گے ہم سے ہمیشہ جو چیز آپ کو بچائے گی نا وہ آپ کو آپ کا ریلیجن بچائے گا، آپ کو اللہ کی ذات بچاتی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ایسا ایک غم ملا ہے جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں ہم، تو جو کہ اس سے ایکسپوز ہوا ہے، تو اس کو اس وقت میں جو چیز بچائے گا صرف اللہ کی رحمت. اس کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کو اللہ کے پاس جا کے عرضی رکھنی پڑے گی کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ ایک دنیا دار انسان ہیں، ہر چیز کو معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے ہیں، تو آپ اس غم سے بچ نہیں پاؤ گے. یہ غم آپ کو لے کے ڈوبے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا ہم کا. ہم نے بتایا کہ ہم نے اس میں جو ہے نا وہ مانگا اللہ سے کہ یا اللہ تو ہمیں ہم سے بچا لے، کیسا غم جو ہمیں کھا جائے. اچھا دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ حزن ہے.
حزن یہ ہے کہ دیکھیں اب حزن و ملال اب جیسے جو ہوتا ہے حزن جو ہے یہ ہوتا میری عربی آپ کو اتنی اچھی نہیں لگے جس کی مطلب اگر وہی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ اس میں تھوڑا سا اگنور کریں میری بیڈ عربی کو، لیکن یہ ہے کہ جو اس کے جو ایکسپلینیشن ہے صرف اس پہ غور کریں، ہوتا آپ کی عربی میرے سے بہتر ہو، تو اس لیے بس وہ ایکسپلینیشن کو جو مجھے اللہ نے سمجھائی تو وہ میں آپ تک بس پہنچا رہی ہوں، تو وہ اس ایکسپلینیشن پہ بس فوکس کریں۔ اچھا جی، تو حزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ایک غم ہوتا ہے جو مطلب جو جس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پچھتاوا کیسے ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی لیڈی رات کے 12 بجے نکلی باہر، ٹھیک ہے، اس کے مطلب چلیں لڑکی تھی، پیرنٹس نے کہا کہ بیٹے آپ نے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا ممی میں جا رہی ہوں فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ باہر گئی رات کے وقت اگینسٹ پیرنٹس ول، اور وہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر وہ کیا وہ اس کا شکار ہوئی، کس چیز کا شکار ہوئی، حزن کا شکار ہوئی کہ بھئی وہ جو ہے نا پچھتاوا بھی ہے کہ کاش کہ میں یہ ایسا نہ کرتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے نا دیکھیں یہ بھی جو لوگ ہیں جیسے ٹراما ہے، یعنی حزن کو آپ لیں ایز اے ٹراما، صدمہ، ٹھیک ہے۔ اب صدمہ سے بھی کوئی دو چار ہوتا ہے تو بھی کیا اس کو ہوتا ہے نیکسٹ اس کی فیز کیا ہوتی ہے، ڈپریشن۔ تو اس میں دیکھیں یہ کتنی پیاری یہ دعا ہے، اس کو میں اسی لیے میں اس پہ نا ذرا دل کھول کے میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ وہی نا یہ اس کو سمجھیں، آپ اس کی بیوٹی کو سمجھیں اور مطلب اس کو پڑھیں بھی تو اپنی زندگی میں شامل کریں تو کیا یہ اچھی بات ہے، لیکن سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں تو پھر تو اور ہی خوبصورتی ہے۔ اچھا تو چلیں اس کا یہ تو فرسٹ اسٹیپ میں تو یہ ہوا ہم اور حزن۔ اچھا جی، اب دوسرا جو اسٹیپ ہے اس میں کیا ہے، نیکسٹ جو فیز ہے اس میں جو ہے اب ہے کہ اعوذ بکا من العجز والکسل۔ اچھا اب دیکھیں اس میں اعوذ بکا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لے عجز سے اور کسل سے۔ اچھا دیکھیں اب کسل جو ہے نا یہ آتا ہے لیزینس کے سینس میں، ٹھیک ہے۔ عجز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عاجز آ جانا، یا آپ سوچیں کہ یہ تھوڑی سی اور ڈفرینٹ ایک کیفیت ہے، لیکن عجز اور کسل جو ہے نا آپ اس کو مطلب سمجھیں کہ یہ ایک لیزینس سے یا ایک جیسے ہر کام کو جیسے پینڈنگ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، جو آپ اسے کہتے ہو کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کرتا رہتا ہے، ADHD کا شاید شکار ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے آخری وقت کے لیے اور اس طرح۔ تو یہ عجز و کسل جو ہے نا یہ اس سینس میں آپ سمجھیں، عجز کو لیں کہ بھئی وہ مطلب بھئی چیزیں جو ہے وقت پہ کرتا نہیں ہے، اور کسل جو ہے وہ ہے ہی لیزینس۔ لیزینس یہی ہے کہ پڑے رہنا، سوئے رہنا، اور اپنے کام انجام نہ دینا۔ اچھا اب جیسے فار ایگزامپل دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر عجز اور کسل کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی بھی نیکسٹ فیز کیا ہوتی ہے، ڈپریشن۔ وہ پڑا رہتا ہے، سستی کا شکار ہوتا ہے، اس کے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ اچھا جی، پھر جیسے بچے ہیں وہ اسکول نہیں جائیں گے ٹائم پہ، بچے کھانا ٹائم پہ نہیں کھائیں گے، اور پھر وہ یہ ہے کہ جیسے اب کوئی بھی جو کام ہے نا وہ صحیح ٹائم پہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی نیکسٹ فیز کیا ہوگی کہ ظاہر ہے پھر فائنینشیل کرائسس آ جائیں گے، اور کیا سوشل کرائسس آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو عجز اور کسل دونوں صورتوں میں ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے آپ لیزینس کا شکار تھے، اس کے بعد ڈپریشن میں چلے گئے، اور بعض کا بندہ پہلے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا اس کے بعد پھر وہ بالکل لیزینس آ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا اس میں کوئی کرنے کی امنگ نہیں ہوتی، بس وہ ہر وقت سونے کی پڑے رہنا اور بس گھر کے اندر رہنا، باہر نہیں نکلنا، کوئی سوشلائز نہیں کرنا۔ اور سوشلائز اس لیے نہیں کرنا کہ بھی جو ہے نا وہ گھر صاف کرنا پڑے گا، بچوں کو ریڈی کرنا پڑے گا، یا پھر کھانے بنانے پڑیں گے، تو یہ جو ہے نا یہ اس لحاظ سے یہ چیز جو ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی، آپ سوچیں۔ اچھا جی، دوسری اب تھرڈ جو چیز ہے، تھرڈ پارٹ اس دعا کا بہت بیوٹیفل ایک دعا ہے، تو یہ مجھے بڑا مزہ آیا اس کو پڑھ کے، تو میں اس لیے میں آپ تک یہ پہنچانا چاہتی تھی۔ اچھا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ۔ اچھا اب دیکھیں جبن اور بخل، اب یہ جو بھی نا دو بہت ڈفرینٹ الفاظ ہیں، تو بہت پیارے۔ اچھا جبن جو ہے نا ایکچولی اس کو آپ لیں، اچھا جی جبن جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی بزدل ہو جانا، ٹھیک ہے، جبن۔ اور بخل کیا ہے کہ کنجوس ہو جانا۔ اچھا اب بزدل ہو جانا، جیسے اب جبن دیکھیں، اب بہت سی طرح کے لوگ ہمیں اس دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل اب کسی کو ڈپریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ بندہ اپنے ایک بالکل اس کی سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کے موڈز ڈاؤن رہتے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے نا وہ اس میں ایک آپ سوچیں کہ
یعنی بہادری نہیں آتی. اسے کوئی نیا پروجیکٹ دیں آپ کرنے کو، نیا کام دیں، کوئی اس کو ایک آئیڈیا دیں، اس میں کبھی اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ جو ہے نا وہ اس پہ عمل کر سکے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو بزدلی کا شکار ہو جانا، اور اس کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ اس میں جو دعا مانگی گئی ہے وہ بخل سے دعا مانگی گئی ہے. بخل یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا، یعنی بہت زیادہ کنجوسی سے رہنا، ہر چیز کو، ہر وقت کو منی کو کاؤنٹ کرتے رہنا. تو یہ بخل جو ہے نا، یعنی دیکھیں نا، ایک ہے کہ بھئی اللہ نے آپ کو دیا، اپنے خرچہ، اپنے بچوں پہ خرچہ، اپنی وائف پہ خرچہ، یا اپنے پارٹنر پہ خرچہ اللہ نے دیا آپ کو، اپنے گھر پہ بھی اس کی تزئین و آرائش کی. تو پھر یہ ایک جو ہے نا، یعنی ایک نارمل ایک فنامنا ہے. لیکن اگر آپ اس میں، جیسے اب آپ کے پاس لاکھوں یا کروڑوں جو ہے آپ کے بینک میں ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہو، اپنے اولاد پہ خرچ نہیں کر رہے ہو، تو یہ جو ہے نا، یہ بخل ہے. اب یہ بھی ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اس میں یہ چیز نظر آتی ہے دیکھنے میں، کہ جو ہے وہ بعض اوقات، جیسے فار ایگزامپل آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، تو وہ جو ہے نا، وہ آپ کو ہر وقت چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ جو ہے، اچھا یہ جو ہے تم نے، مطلب ہو سکتا ہے پہلے آپ جو مرضی آپ شاپنگ کرتی رہتی تھیں، لیکن آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو وہ جب پارٹنر جب وہ ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار، تو پھر وہ آپ کی ہر چیز چیک ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ کون سا والا ملک آپ لے آئی ہو، یہ ایکسپینسو ملک ہے، یہ ہے، اور یا آپ یہ کون سی والی جو ہے وہ گاڑی کے ٹائر آپ کون سے ڈلوائی ہو، آپ کو سستے ڈلوانے تھے اس طرح سے، اور یہ کون سے اتنے ایکسپینسو ہیں، یا اس طرح کے. تو مطلب یہ جو ہے نا، یہ خواتین اکثر جو اس چیز سے گزری ہیں، اگر خدا نہ خواستہ جو ہسبینڈس جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ جبن اور بخل کا شکار ہو گئے. اچھا جی، تو یہ تو تھا، ہم نے تھرڈ اس میں بات کی تھی، جبن اور بخل. ٹھیک ہے جی، کنجوسی کا شکار ہو جانا اور اس طرح سے بزدلی کا شکار ہو جانا، یہ بھی جو ہے نا ڈپریشن کی علامات ہیں، اور ان سے بھی جو ہے نا ہم نے اللہ سے بچاؤ کی دعا مانگی. اچھا، اب اس میں آخری جو فورتھ تھنگ ہے، بہت بیوٹیفل. اچھا، وہ یہ ہے کہ وہ اعوذ بکا من غلبت دین و قہر رجال. اچھا جی، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھئی اب ظاہر ہے، جیسے دیکھیں فار ایگزامپل ایک ڈپریسڈ پرسن ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے نا، وہ اس کو سارے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں عام لینگویج میں آپ کہتے ہو کہ سر چڑھ جانا. تو وہ جو ہے نا سارا جو، جیسے اب ایک آپ کا جیسے کوئی بھائی ہو، آپ ڈپریشن کا مریض ہو، تو وہ جو ہے نا سارا گھر اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے. ہر بندہ اس کو جو ہے نا اپنی، مطلب وہ اس کو باتیں سنا کے تو اپنی ایگو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اچھا، دنیا میں کوئی پتہ نہیں، یہ ایک ہے دماغوں میں کیڑا کہ ہر بندہ جو ہے نا خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جو اس کو ملیں اور وہ ان کے مذاق بنائے، اور وہ جو ہے نا انہیں کہے کہ بھئی جو ہے نا میں آپ سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ بلی کرے یعنی. تو ایسے جو بیچارہ ڈپریشن کا مریض بندہ ہوتا ہے نا، تو اس کو سارے، مطلب اگر وہ کہیں وہ پکڑا جاتا ہے ایک ایسے گھرانے میں جو کہ بہت ہی ٹاکسک لوگ ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ضرور ایسے ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو باقی بہن بھائی ہیں جو فریش ہیں، وہ اس کی نہ مذاق بنائیں گے، یہ اب سو کے نہیں اٹھا ہوا، یہ اب جو ہے یہ اب سو کے اٹھا ہے، یہ ناشتہ بھی نہیں اس نے کیا ہوا. اور تو یعنی یہ اس طرح کے نا مذاق بننے لگتے ہیں لوگ جو ہے نا. قہر رجال یہی ہے نا، آپ سوچیں نا کہ لوگوں کا جو ہے نا وہ تان تشنے اور ان کا جو ہے نا وہ فیس کرنا اس طرح سے. اور آپ جو ہوتے ہو، آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ ہی اس طرح سے بیلنس میں نہیں ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکو. ٹھیک ہے، تو غلبت دین ہے. اچھا، غلبت دین یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں ججمنٹ، لوگوں کی ججمنٹ جو ہے نا وہ اس کا غلبہ ہو جائے آپ پہ. لوگ آپ کو جج کریں کہ یہ دیکھو آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ہوش نہیں، آپ نے داڑھی نہیں بنائی ہوئی، یا آپ نے جو ہے کیا شیو بڑھائی ہوئی ہے، یا یہ ہے. تو یہ کیا ججمنٹ ہو رہی ہے آپ کے بارے میں. اور قہر رجال یہی ہے کہ لوگوں کی تان تشنے جو ہے نا وہ سننے کو ملتے ہیں، اور آپ ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. اچھا، ججمنٹ کا خراب ہونا جو ہے نا غلبت دین، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا ڈپریسڈ جو پرسن ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی ججمنٹ خراب ہو جاتی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اچھا، جیسے اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریس ہو تو آپ کو نا صحیح سمجھ نہیں آتی پھر اس ماحول میں. ٹھیک ہے، آپ غلط فیصلے لے لیتے ہو، آپ غلط قسم کی باتیں جو ہے نا خود ہی اخذ کر لیتے ہو. تو یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے برین کا جو بیلنس ہے کیمیکلز کا وہ خراب ہوتا ہے.
تو اس میں اس چیز سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ غلبت دین جو ہے نا، یعنی ہماری اپنی ججمنٹ خراب ہو جائے اور مطلب ہم خود چیزیں جو ہے نا وہ صحیح طرح سے جج نہیں کر پائیں اور صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں، ٹھیک ہے. اور قہر رجال تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جس طرح بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بندہ ذرا انہیں کمزور لگتا ہے اور ذرا جو ہے انہیں جو ہے اپنے سے تھوڑا سا نیچے لگتا ہے تو وہ اس کو لوگ بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ویس یہ ایک اچھی سی دعا تھی جو میں اصل میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنا چاہتی تھی. ایک آئی مین آپ کی بہن کہہ لیں یا ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے. تو اس کو آپ ضرور پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں، اس کو شامل کریں اپنی زندگی میں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہ موذی بیماریاں ڈفرینٹ ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹیز چینج کر دیتی ہیں، جو کہ ہماری زندگیاں چینج کر دیتی ہیں، تو یہ جو ہے نا اللہ ہمیں ہم سب کو بچائے. تو یہ رمضان کا اچھا سا پیارا سا مہینہ ہے، تو اس میں ہم جو ہے نا ایک اچھی باتیں ایک دوسرے کو بتائیں اور کہیں، اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو ویئرز مجھے بھی اپنی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. اور آپ نے یہ سنا، اور آپ باقی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.